بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیمبر آف کامرس جو ہنزا ہے اس کے اندر تھوڑے بہت مسائل کا ابھی مسئلہ ہوا ہے، صدر کو انتخاب ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی کافی چیزیں جو ہے نا مسئلے میں آ رہی، سوشل میڈیا پہ کورٹ تک جانے کی باتیں ہو رہی ہے، تو وہ سب باتیں تو ہم نہیں کریں گے، مگر جو چیمبر آف کامرس کے جتنے بھی ممبر ہیں، جتنے بھی کرتا دھرتا جو لوگ بھی ہیں آج تک چلا رہے ہیں اس کے اندر سارا اپنا معاملہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑا سا غور سے سوچنے کی ضرورت ہے ایک بات کے اوپر، اور میرے خیال سے اس سے تمام ہنزا کے لیے ایک بہتری ہو سکتی ہے۔ چیمبر آف کامرس میں جو ہے نا عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی کاروبار کرنے والا، کاروبار کیا ہے کہ کوئی چیز کسی سے خریدی اور آگے بیچنے کو صرف کاروبار سمجھا گیا ہے۔ تو بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ چیمبر آف کامرس جب یہ بنا تھا تو اس وقت ہی یہ چیزیں بہت عرصے پہلے کر دینی چاہیے تھی کہ اس کے اندر گروپ بندی کر دینی چاہیے تھی کس چیز کی، جیسے کہ دیکھیں جب چیمبر آف کامرس کی جب بات ہوتی ہے تو اس خطے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، اب اگر دیکھیں تو ایک یہاں پہ بہت بڑا طبقہ جو ہے نا یہ زمینوں سے وابستہ ہے، زمینوں سے وابستہ ہے، وہ بھی کاروبار کر رہا ہے نا، پھل لگا رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو ان بندوں کی نمائندگی وہاں پہ نہیں ہے۔ ہوٹل انڈسٹری ہے، یقیناً وہ ہوں گے شامل، پھر اس کے علاوہ چائنا سے کاروبار کرتے ہیں، کوئی ڈاؤن سے کاروبار کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ، مگر جو ہماری ریٹ کی ہڈی جو ہے نا ہنزا کی، میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی ابھی تک، اگر چیمبر آف کامرس کے اندر یہ بات چیت ڈسکس ہوتی تو آج جو ہے ہنزا کو بہت ساری چیزیں ہم جو ہے نا ہنزا سے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے۔ اب اگر تھوڑا سا آپ غور سے دیکھیں تو ہنزا 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور ان تینوں حصوں کے اندر الحمدللہ جو ہے نا کھیتی باڑی کے حوالے سے، پھل فروٹس اور اورچرڈ کے حوالے سے بہت بڑی زمین جو ہے نا مختص ہے، اور جو مختص ہے اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہم اپنے اورچرڈس کو مزید بھی بڑھا سکتے تھے۔ صرف اور صرف ایک ہی ادارہ جو کہ محکمہ جنگلات کے نام سے قائم ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے، تو اس کے اوپر تو ہم نہیں رہ سکتے۔ چیمبر آف کامرس کے اندر اسپیشل ایک یونٹ ہونا چاہیے جس کے اندر ہمارے جتنے بھی گلگت بلتستان یا اسپیشلی یہ ڈسٹرکٹ ہنزا کی میں بات کروں گا تو ہنزا کے اندر جو ہر گاؤں کا ایک نمائندہ، باقی جو کاروبار کرتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ کا کیا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو شروع سے کاروبار کر رہے ہیں، ابھی تک کاروبار کرتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جمعہ 8 دن کی بات ہے، وہ اس سال کریں گے 3 سال نہیں کریں گے، 3 سال کیا ہے تو پھر 6 سال کچھ اور کام کریں گے، تو اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ہے نا۔ جو چیمبر جو بنایا گیا ہے اس حوالے سے تو مجھے جو کچھ معلومات ملی تو اس حوالے سے تو میرا اسپیشلی جو ہے نا یہ چیمبر آف کامرس کے اندر اسپیشل ایک یونٹ بننا چاہیے جس کے اندر ہر ایک بندہ گاؤں سے ایک نمائندہ ہو، ہر گاؤں کا ہنزا کا ایک نمائندہ موجود ہو، اور اسپیشلی اس لیے نہیں کہ آپ پنجاب سے چیزیں لا کے بیچ رہے ہو پھر چائنا سے کاروبار کر رہے ہو، اس حوالے سے نہیں، یہ جو اسپیشل ہمارا کھیتی باڑی اور اورچرڈ کا جو ہے نا اس حوالے سے کہ یہاں پہ بندہ بٹھایا جائے تاکہ ایک ہم اپنے یہ جو پھل فروٹ ہے ان کو جو ہے نا ویلیو ایڈیشن کرنے کی طرف ہم جائیں۔ اگر ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں گے تو اگر تھوڑا سا سوچیں نا کہ یہاں سے صرف اور صرف ہم یہاں سے ہمارے فروٹس کو جو ہے نا صرف اور صرف جیمز بنا کے بھی اگر ہم بیچنا شروع کر دیں، ہنزا کا جو فروٹ ہے، تو بھائی آپ کے پاس 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے، چھوڑ دیں چائنا کو اور ادھر ادھر سب کو چھوڑ دیں، صرف یہ نیچے 25 کروڑ کی ہم کتنا فروٹ، ہمارا فروٹ تو نا ان کے لیے ایک مہینہ بھی نہیں بلکہ 10 دن کا خوراک نہیں ہے، تو اصل میں اس میں صرف جیم جیلیز نہیں، بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اب کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ان فروٹس کی، تو اور جو بھی پھر تاکہ ان کو جب آپ کسانوں کو جو ہے نا یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کرو گے، ہمارے جو جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں جو بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں چائنا میں یا ادھر ادھر، ان کو بھی چاہیے کہ پھر وہاں پہ جب ہم بیٹھیں گے یا بیٹھیں گے لوگ تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہوگی اور ان کو اس طرف راغب کیا جائے گا کہ بھائی آپ کوئی اس طرح کی کمپنیز بنائے، انویسٹمنٹس کریں، تو یہ چیزیں پھر اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کا اگر تھوڑا سا ڈیپلی جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں جو ہم اس وقت کر سکتے ہیں ہنزا کے اندر، ہم اپنی ہنزا کی معیشت کو بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، انڈیویجولی کام ہو رہا ہے، تو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے
کہ چیمبر آف کامرس میں جو آنے والے ہیں جو ہے وہاں پہ موجود، تو یار اس بارے میں ڈسکس کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں تو بس میں اپنی چیزیں ڈسکس کروں گا. ہم نے پورے ہنزا کا نام جب ہنزا چیمبر آف کامرس ہے نا، تو پھر اس میں تمام چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، اور عملی اقدامات بھی این جی اوز کو لانا ہے، گورنمنٹ کو لانا ہے، کسی کو لانا ہے، انویسٹ کے لیے لانا ہے یا خود سے انویسٹ کرنا ہے. بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ایک وہ سسٹم بنا ہوا ہے. سسٹم کے اندر پھر مزہ بھی آتا ہے، اور پھر لوگ جو انویسٹر آئے گا یا وہ اس کو ٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو انڈیویجولی جو چیزیں جو ہے نا وہ کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے کسی بھی گاؤں کے لیے، کسی بھی کسان کے لیے، بہت زیادہ فارمر کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. مگر چیمبر کا جب نام آتا ہے تو بہت زیادہ اعتماد کا جو ہے نا لوگ کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ لوگوں کو جو ہے نا اس حوالے سے تھوڑا تمام ہنزا ڈسٹرکٹ والوں کو سوچنا ہے، جن کے پاس باغات ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو ادھر ہنزا میں رہ رہے ہیں. ہم نے اس کی معیشت کو جو ہے نا بہت زیادہ اونچا لے جانا، تو اس حوالے سے سوچو ہنزا والو.